الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ آخر الزمان فخر کونین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر رک جاتا ہے. تمام کے تمام نبی دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ملاقات کا نظام بنایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے سے کوئی پیغام نبی کے اوپر بھیجتے اور نبی کو وہ بات بتا دیتے، اور اس سے زیادہ قریب اگر کسی نبی کو کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوہ طور کے اوپر بلایا، اور کوہ طور کے اوپر بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی. لیکن جب باری آئی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ چونکہ میرا یہ محبوب آخری نبی ہے اور پوری امت کا، پورے انبیاء کا سردار بننے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گفتگو کرنے کے لیے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آسمانوں سے بڑھ کر سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر اپنے عرش کے پاس آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، جس کو تاریخ کے اوراق میں ہم معراج کے واقعے کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا پہلے سے نظام بنایا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی پرورش میں نے کی. نہ تو ان کے باپ یہ کہہ سکتے ہیں، نہ دادا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے محمد کی پرورش کر کے میں نے اس کو بڑا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی پرورش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر نہیں آئے تھے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، ماں کی پرورش کے اندر ابھی زمانہ گزر رہا تھا، 6 سال کی عمر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو جائے. اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی پرورش کے اندر لیا. ابھی 2 سال کا وقفہ گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے ہٹا دیا، اور آپ کے دادا کا انتقال کر کے اس دنیا سے چلے گئے. اب اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہے. جس وقت نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، نبوت کے 10 سال گزرنے کے بعد 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، لیکن نبوت کے بعد جو 7واں، 8واں اور 9واں سال تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ہی مشقتوں والا سال تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ماننے والوں کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، اور ہر طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پورے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو بائیکاٹ کر دیا. 3 سال صحابہ کرام نے اس طریقے سے زندگی گزاری کہ ان کے لیے کھانے کے واسطے میں ان کے بعد کوئی چیز نہیں ہوتی. صحابہ فرماتے کہ ہم پتوں کو کھا کر ہم اپنی زندگی گزارتے تھے. 3 سال ہم نے اس طریقے سے گزارے. جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا 3 سال گزرنے کے بعد، تو اس وقت نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی شروع ہو گئی تھی، 49 سال مکمل ہو چکے. ابھی ایک بڑا غم کا مرحلہ تھا. ابھی شعب ابی طالب سے چھوٹ کر، بائیکاٹ سے چھوٹ کر باہر آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا
کہ جن کو ظاہری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا حاصل تھا، جن کا نام تھا ابو طالب، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو. آپ کو بہت زیادہ غم ہوا آپ کے چچا کے جانے کا دنیا سے، اور دوسرا غم یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. جب ایک کافر بندہ یا آپ کا ایک ادنا سا امتی بغیر کلمے سے دنیا سے جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تو وہ چچا تھے جنہوں نے قریباً 42 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب بغیر کلمے کے دنیا سے گئے ہیں آپ بڑے غمگین ہوئے، بڑے افسردہ ہوئے، اور ابھی زمانہ چل ہی رہا تھا. 50 سال کی عمر کے اندر آپ نے انٹری کی تھی کہ اسی وقت ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کے ساتھ 25 سال گزارے تھے، ان کا بھی اسی ساتھ انتقال ہوا. اب بڑے غمگین ہوئے. اب آخری امید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بچی تھی کہ اب مکہ کے اندر میری کوئی بات نہیں سنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے ایک امید باندھی کہ لاؤ، طائف ایک علاقہ ہے کہ وہاں جا کر میں اپنی دین کی بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ طائف والے میری بات کو مان لے اور مجھے ایک سہارا مل جائے. اس آخری امید کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے طائف کی طرف گئے، اور طائف کے جن بڑے بڑے 3 سرداروں کے پاس آپ امید باندھ کر گئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکار دیا، اور صرف دھتکارا نہیں، آپ کی بات کو بھی نہیں سنا اور وہاں سے بھگایا. اور وہاں کے جو بدماش بچے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو مار کر یہاں سے بھگاؤ. آپ کو اتنا مارا گیا طائف کے اندر کہ آپ کی جوتیاں مبارک جو تھی وہ خون سے بھر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردہ ہوئے، بڑے غمزدہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ اب شاید دنیا کے اندر میری بات ماننے والا کوئی نہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرتبہ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی دنیا والے آپ کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے، یہ مکہ والے طائف والے آپ کے رتبے کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے مرتبے کو ہرگز نہیں سمجھیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے مرتبے کو، ہم نے آپ کی شان کو، ہم نے آپ کی عظمت کو بہت بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ دنیا والے آپ کے مرتبے کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن آپ کے رب کے نزدیک آپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کا رب آپ کو 7 آسمانوں سے اٹھا کر اپنے عرش کے پاس بلانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اوپر بلایا، اور اس وقت ارادہ کیا آپ کو معراج کے اوپر بلانے کا کہ دنیا والوں کے غم کی وجہ سے، دنیا والوں کی تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے. تو اللہ نے کہا کہ نبی آپ غم نہ کرو، اب ہم آپ کو آپ کا مرتبہ بتائیں گے کہ آپ کا مرتبہ آسمانوں کے اوپر. چنانچہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے حکم سے کچھ فرشتوں کو لے کر. اب آئے تو گھر کے دروازے سے حضرت جبرائیل نے انٹری نہیں، بلکہ چھت پھاڑ کر بالکل اندر آئے. اور یہ چھت پھاڑ کر آنا علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے تھا کہ آپ کو بتانا تھا کہ آپ جو سفر کرنے والے ہیں یہ بالکل انوکھا سفر ہے، بالکل عجیب سفر ہے. کتنا انوکھا سفر تھا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے آئے اور واقعہ کے کوئی یقین بھی نہیں کرے، کیونکہ رات کے ایک حصے میں اللہ نے فرمایا اسرا بعبده لیلا، یعنی رات کے ایک حصے میں ہم نے آپ کو مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس کا سفر کرایا، اور وہاں سے 7 آسمان کے اوپر لے گئے، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، اور وہاں سے پھر واپس مکہ مکرمہ کے اندر آئے. اور یہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر ہوا. مکہ والے اس کو یقین نہیں کر رہے. اللہ نے اسی سورت کے شروع میں فرمایا سبحان الذی اسرا، کہ آپ کو کس بات کا شک ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ محمد اتنی چھوٹی رات کے اندر اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں محمد سفر نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے کب کہا کہ محمد نے سفر کیا؟ رب کہتا ہے کہ ہم نے سفر کرایا. رب کیا کہتا ہے؟ ہم نے سفر کرایا، اور ہم تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ہم تو ایک رات کا حصہ کیا، چند منٹوں کے اندر بھی محمد کو آسمان کی سیر کرا کر لا سکتے. اللہ فرماتا ہے سبحان
پاک وہ ذات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر پورا کا پورا سفر کرا کر واپس لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے ام ہانی کے گھر سے اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف جو بنا ہوا ہے, بیت اللہ کے باہر والا حصہ جس کو ہم بغیر چھت کا جو حصہ ہے, بغیر چھت کا جو حصہ ہے بیت اللہ شریف کے ایک کونے کے اندر حتیم کا حصہ, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پھر سو گئے. وہاں سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر فرشتوں کے ساتھ لے گئے زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے. زمزم کے کنویں کے پاس کیوں لے گئے؟ وہاں پر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا. شک صدر کا کیا مسئلہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا, یہ ہاتھ مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ یوں پھٹ گیا, اندر سے قلب مبارک دل کو نکالا, اور دل کو نکالنے کے بعد اس کو پھر ہاتھ سے چیرا, آپ کے دل کو بالکل کھولا گیا, اور کھولنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سونے کی تشتری کی, سونے کی پلیٹ, اس کے اندر زمزم کو لیا, آپ کے قلب کو اس کے اندر رکھا, اور قلب کو رکھنے کے بعد, دل کو رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا. پھر ایک دوسری پلیٹ کی سونے کی, اس کے اندر نور تھا, علم کا, حلم کا, حکمت کا نور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس نور کو بھر دیا, اور بھرنے کے بعد اس کو بالکل بند کر دیا گیا, سینے کے اندر رکھا گیا اور سینہ بند ہو گیا. یہ کیونکہ اب آسمان کا سفر کرنا تھا, اس لیے وہ دل چاہیے تھا جو آسمان کی سیر کر سکے. آج لوگ جب جاتے ہیں آسمان کے اوپر سیر کرنے کے لیے تو وہاں کی جو آکسیجن ہوتی ہے وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر بھی وہ دل رکھا گیا کہ جو جنت اور جہنم کی سیر کر سکے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں سے جب باہر لے کر آئے تو دیکھا کہ ایک جانور کھڑا ہوا ہے. اس جانور کا نام تھا براق. وہ جانور کیسا تھا؟ حدیث سے پتا چلتا ہے, روایتوں سے, کہ وہ جانور کچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے اس کی کچھ سائز بڑی تھی, یعنی درمیانی قسم کا جانور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سوار کیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس جانور کی سواری اتنی تیز تھی کہ ایک انسان جب اپنی نگاہ گھماتا ہے اور جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی ہے وہ کچر سے بڑا جو جانور تھا وہ براق اپنا پہلا قدم باہر تھا, یعنی اتنا تیز تھا کہ ایک قدم جہاں تک انسان کی نگاہ پڑ سکتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے. لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل مکہ سے چلے ہیں. سب سے پہلے لے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اسی جگہ کے اوپر لے گئے جہاں پر بہت سارے کھجور کے درخت ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے. اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی. حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے, یثرب, یہ مدینہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں. پھر وہاں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے گئے, آگے لے جا کر پورے سینا کے اوپر جہاں پر موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے اللہ کے پاس گئے تھے وہاں پر لے گئے, وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی. پھر وہاں سے آگے بڑھے ہیں, بیت اللہ میں ایک جگہ کا نام ہے. بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور عجیب واقعات ہوئے. کیا واقعات ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے وہاں پر پیدا کیا. دوسرا کہ جب ان کی پیدائش ہو گئی تو ان کی والدہ کو پانی کی ضرورت پیش ہوئی. اب چشمے کو دیکھا کہ بالکل سوکھا پڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دوسری مرتبہ حضرت مریم نے نگاہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قد جعل ربک تحتک سریا, کہ اللہ نے حضرت مریم کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا. پھر جب ولادت کے وقت عورت کو تکلیف ہوتی ہے, کھانے کو کچھ ضرورت محسوس ہوئی, کھجور کا درخت تھا لیکن بالکل سوکھا, اس کے اوپر ایک بھی پھل نہیں لگا ہوا. حضرت مریم کو حکم ہوا کہ آپ کھجور کے ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچیے. حضرت مریم نے کہا کہ اللہ نے کیسے کھینچوں کہ اس کے اوپر ایک بھی پھل نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ مریم کھینچنا تیرا کام ہے, پھل دینا میرا کام ہے. وَأُوحِيَ إِلَيْكَ, آپ کی طرف اپنے کھینچو. آپ حضرت مریم نے کھجور کے ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تازہ ترین کھجوروں کو درخت کے اوپر سے نیچے گرا. پھر وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے لے گئے اور آگے لے جا کر بیت المقدس کے اوپر گئے, جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے. وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع اکٹھا ہے.
حضرت موسیٰ بھی یہ سارے کے سارے نبی وہاں پر اکٹھا ہے، اللہ نے ان کی روحوں کو مع جسد یعنی جسم کے ساتھ جمع کیا، اور تمام کے تمام انبیاء انتظار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تمام کے تمام انبیاء بیت المقدس کے اندر جمع ہیں، آپ کو ان کی امامت کروانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام نبیوں کو مقتدی بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام نبیوں کا امام بنا۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ مقتدی جو تھے وہ بیت المقدس کے اندر پہلے سے انتظار کر کے بیٹھے ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام تھے وہ بعد میں آ رہے ہیں نبیوں کی امامت کرانے کے لیے۔ پھر وہاں سے امامت کروائی، اور امامت کروانے کے بعد اب آسمان کا ان کا سفر شروع ہوا۔ آسمان کا سفر شروع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کے کچھ نشانی، برزخ کی کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کی۔ اب برزخ کیا بڑا ہے؟ برزخ کیا چیز ہے؟ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو موت ہونے سے لے کر جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک کا درمیانی جو فاصلہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر جیسے اعمال کرتے جاتا ہے اسی کے مطابق برزخ کے اندر اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سمندر کے اندر ڈوب گیا یا جل کر راکھ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو بھی جمع فرماتے ہیں اور اس کو بھی عذاب دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی برزخ والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کے کچھ علامات، برزخ کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ سب سے پہلا منظر یہ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم امامت کرانے کے بعد جب میں چلا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے، میں جبرائیل کے ساتھ جا رہا ہوں، بوڑھی عورت نے مجھے بلایا اپنی طرف۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اس کی طرف توجہ نہ کرو، آپ چلتے رہو، آگے چلتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ایک بڑا شخص کھڑا ہوا ہے، اس نے آپ کی طرف بلایا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کی طرف نہ دیکھنا، آگے چلو، اور آگے چلے۔ پھر دیکھا کہ کچھ جماعت کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ آگے گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون کی بڑی عورت؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وہ بڑی عورت وہ دنیا تھی، بڑی عورت وہ دنیا تھی۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے، پھر امت کا حال یہ ہے کہ امت دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دے دیتی۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ بڑی عورت جو تھی وہ بڑی اس لیے تھی کہ دنیا کی حیثیت اور دنیا اتنی ہی باقی رہی ہے جیسا کہ بڑھیا کی زندگی باقی ہے، یعنی دنیا بھی اب بڑی ہو چکی ہے، اب قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ پھر بتایا کہ وہ بڑا شخص کون تھا؟ فرمایا کہ وہ ابلیس تھا، وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ پھر وہ جماعت کون تھی؟ فرمایا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ جماعت ایسی ہے کہ وہ دانا کھیت کے اندر ڈالتی ہے، ایک ہی دن کے اندر ان کا کھیت جو ہے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، وہ کاٹ لیتی ہے، پھر سے ان کے کھیت کے اندر اگ جاتی ہے گھاس اور پھر وہ کاٹتی ہے، اسی طریقے سے ان کا سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہمیشہ جاری رکھے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے کہ ہم اور آگے گزرے، آگے گزرنے کے بعد ہمارا گزر ایک ایسی قوم کے اوپر سے ہوا، سننا اس کو برابر، ہمارا گزر ایک ایسے شخص کے اوپر سے ہوا، ایسی قوم کے اوپر سے ہوا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ پتھر سے بڑی چٹان سے اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اور جب سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر بالکل پھٹ جاتا ہے، چکرے چکرے الگ ہو جاتے ہیں، پھر وہ پتھر لوٹتا ہوا دور جاتا ہے، فرشتہ اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں جب لے کر آتا ہے اس کا سر پھر سے اچھا ہوتا ہے، پھر جو اس کو مارتا ہے، پھر جو اس کے خون کے اندر جو اس کا جو سر ہے وہ پھٹ جاتا ہے، چکڑے الگ ہو جاتے ہیں، پھر جو فرشتہ پتھر لے کر آتا ہے اس کا سر اچھا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کو مار مار کر اس کے سر کے چکڑے الگ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل وہ کون ہے؟ جبرائیل وہ کون ہے کہ جس کے ساتھ ایسا حشر کیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیں، آپ کی امت کے
وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، قیامت تک ان کے ساتھ ایسا ہی حشر ہوتا رہے گا کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جائے گا، پھر اچھا کیا جائے گا، پھر کچلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بڑے غمگین ہیں۔ اچھا ہم اپنا حال دیکھیں، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے کہ ہمارا وہ حشر نہیں ہو سکتا۔ ہم آج بالکل نمازوں کو تھوڑے سے تھوڑے عذر کے بہانے اور تھوڑے سے تھوڑا عذر ہوتا ہے بے دردِ انسان نماز کو چھوڑ پائے۔ نمازوں کا اہتمام کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ شخص ایسا ہے کہ اس کے آگے یعنی جو استنجا کی جگہ ہوتی ہے، پاخانے کی جگہ، آگے اور پیچھے دونوں جگہ پر کتنے لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ جماعت جانور کی طرح چل رہی ہے، جانوروں کی طرح کھا رہی ہے، جیسے اونٹ بھیڑیے کھاتے ایسے وہ جماعت کھا رہی ہے۔ اور وہ کیا کھاتی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جہنم کا زقوم جو ہوتا ہے، کڑوا پھل ہوتا ہے، کانٹے دار پھل ہوتا ہے، اس پھل کو کھاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زکاتوں کو ادا نہیں کرتے، اپنی زکاتوں کو ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہمارا گزر ایک ایسی جماعت کے اوپر سے ہوا کہ ان کے سامنے ایک دیگچی کے اندر اچھا پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری دیگچی کے اندر خراب گوشت، سڑا ہوا گوشت، کچا گوشت رکھا ہوا۔ دونوں دیگچی ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ اچھے گوشت کو نہیں کھاتے، اپنا ہاتھ سڑے ہوئے گوشت کے اندر ڈالتے ہیں اور سڑا ہوا گوشت اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے قوم کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پاکیزہ اور حلال اور جائز طریقے سے ان کو بیویاں عطا فرمائی تھی، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جائز اور پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر ناجائز اور حرام کام کیا کرتے تھے، اور آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کا پاکیزہ رشتہ عطا فرمایا تھا، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر پاک اور حلال چیزوں کو چھوڑ کر ناجائز جگہ اپنے حاجتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ آپ کی امت کی یہ لوگ پھر اور آگے گزر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایسی قوم کے اوپر سے ہوا کہ جو لکڑیوں کو جمع کر رہا ہے، اور اتنی ساری لکڑیاں اس کے پاس جمع ہو گئی کہ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ دب جاتا ہے، پھر بھی وہ لکڑیوں کو لا لا کر جمع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں جو لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، جو وقف کی پراپرٹی کے امانت دار بنے ہوئے تھے، جنہوں نے امانت داری لے تھی لیکن امانت داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، جو لوگوں کے مال کو دباتے تھے، وقف کی پراپرٹی کو وہ ہڑپ لیتے تھے اور لوگوں کی امانتوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ۔ پھر اور گزر ہوا ایک جماعت کے اوپر سے کہ دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو کینچی کے ذریعے سے کاٹا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے دکھایا اللہ کے نبی کو منظر، اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، وہ نصیحت کرنے والے ہیں یا وہ بیان کرنے والے ہیں کہ جو لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن خود اپنی زندگی کے اندر عمل نہیں کرتے، ان کی زبانوں کو، ان کے ہونٹوں کو کینچیوں کے ذریعے سے کاٹا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک ایسی جماعت کے اوپر سے ہوا کہ ان کے پیٹ بطونہم کالبیوت، کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ بڑے بڑے محل ہوتے، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے، اور اس پیٹ کے اندر بڑے بڑے سانپ تھے، فیہا کالحیات، اس کے اندر بڑے بڑے سانپ تھے۔ اللہ کے نبی نے منظر کو دیکھا، بڑا خوفناک منظر تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت جبرائیل سے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں، سود خور لوگ ہیں۔ آج امت کا اکثر طبقہ سود کے اندر ملوث ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر امت کا اکثر طبقہ سود کو لے لیتا ہے، نہ مسئلہ معلوم کرتا ہے۔ کبھی تو گاڑی لینی سود لے لیا، گھر بنانا ہے سود لے لیا، ارے مسئلہ پہلے معلوم کرے اس کے بعد سود لے۔ سود کا وبال اتنا سخت ہے کہ پورا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص سود لیتا ہے، صرف سود لینے کے متعلق فرمایا کہ جو شخص سود لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان چل۔ نزانی کے متعلق فرمایا
نہ چور کے متعلق فرمایا، نہ قاتل کے، نہ کافر کے متعلق فرمایا۔ سود خور کے متعلق اللہ نے فرمایا جو سود لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان چلتی۔ تو اس سے بھی اسی طریقے سے اور گزرتے گئے اور اس کے مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کے اوپر سفر شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کے متعلق بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔